السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے۔ گالی دینے سے کیا ہوتا ہے، اور کیا گالی دینا صرف زبان کا گناہ ہے یا انسان کی قسمت، اس کے رزق، اس کی دعا، اس کے گھر، اس کی اولاد، اس کی صحت سب پر اثر ڈالتی ہے۔ آپ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے ایک اہم غلطی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ حصہ نمبر 1، گالی کیا ہے اور کیوں معنی ہے۔ گالی وہ لفظ ہے جو انسان کی عزت، کسی کی حرمت یا کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ اسلام میں گالی دینا صرف معنی نہیں، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ نعلت کرے والا ہوتا ہے، نہ بد زبانی کرنے والا، نہ گالی دینے والا۔ یعنی گالی دینا مومن کی پہچان ہی نہیں۔ حصہ نمبر 2، گالی دینے سے انسان کی دل پر کیا اثر ہوتا ہے۔ گالی دینے سے دل سخت ہوتا ہے، نور ایمان کم ہوتا ہے، دل میں بے سکون پیدا ہوتی ہے، چہرے کا نور جاتا رہتا ہے، غصہ بڑھتا ہے، گھر میں جھگڑے بڑھتے ہیں۔ جو انسان گالی دیتا ہے وہ دراصل اپنی شخصیت کو گرا رہا ہوتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں، گالی دینے والا پہلے خود گرتا ہے، پھر دوسرے کو گراتا ہے۔ حصہ نمبر 3، گالی دینے سے رزق پر اثر پڑتا ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گالی دینے سے رزق میں کمی ہوتی ہے، کیونکہ گالی زبان سے نکلنے والی ناپاک چیز ہے۔ گالی سے دل سخت ہوتا ہے، دل سخت ہو گیا تو دعائیں قبول نہیں ہوتے۔ جب دعا قبول نہ ہو تو رزق، برکت، سکون سب رک جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور پاکیزہ چیزیں پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے۔ گالی دینا انسان کو ناپاک الفاظ کی طرف لے جاتا ہے، اور ناپاک الفاظ برکت کو بھگا دیتے ہیں۔ حصہ نمبر 4، گالی دینے سے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ گھر میں اگر ایک آدمی گالی دیتا ہے، گھر کی برکت ختم ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، بے سکون بڑھتی جاتی ہے، بچوں کی تربیت خراب ہوتی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جس گھر میں زبان صاف ہو وہاں سکون ہوتا ہے، اور جہاں گندے الفاظ ہو وہاں ہمیشہ بے مسائل ہوتے ہیں۔ حصہ نمبر 5، گالی دینے سے بچوں پر اثر بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اگر باپ یا ماں گالی دیتے ہیں تو بچوں بھی ویسا ہی کرے گا، بے ادبی سیکھے گا، اسکول میں خراب ماحول بنے گا، بچہ نافرمان ہوگا، بچے کے اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، گالی دینا وراثت نہیں، بیماری ہے جو نسلوں میں پھیل جاتی ہے۔ حصہ نمبر 6، گالی دینے سے روحانی نقصان۔ گالی دینا دل کا زنگ بڑھتا ہے، قرآن پڑھنے کا نور کم کرتا ہے، نماز میں توجہ کم ہوتی ہے، ذکر و اذکار کا اثرات ختم ہوتا ہے۔ جب زبان گندے ہوتی ہے، چہرے سے نور جاتا ہے، دل کا سکون جاتا ہے، دعا کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ بزرگوں نے دین فرماتے ہیں، جس کی زبان پاک ہو اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ حصہ نمبر 7، گالی دینے سے نیکیاں کم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بعض لوگوں نمازیں، روزے، تلاوت سب لے کر آئیں گے، لیکن گالی دینے کی وجہ سے ان کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائے گی، وہاں بالکل خالی رہ جائے گے۔ حدیث کے مطابق جو کسی کو گالی دیتا ہے، جتنی گالی دیتا ہے اتنی ہی اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں جاتی ہے۔
سوچو ایک لفظ کی وجہ سے پوری زندگی کی نیکیاں صرف سفر ہو جائیں گے، کتنا نقصان ہے۔ حصہ نمبر 8، گالی دینے سے بد دعا لگتی ہے۔ ماں باپ یا کسی مظلوم کو گالی دی جائے تو ان کی بد دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا ہے۔ زندگی میں مصیبتیں آتی ہے، قسمت رک جاتی ہے، کم رکتے ہیں، دشمن بڑھتے ہیں۔ اسی لیے گالی دینا صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ قسمت تباہ کرنے والا گناہ ہے۔ حصہ نمبر 9، گالی روکنے کا آسان طریقہ۔ جب غصہ آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، صرف یہی پڑھنے سے زبان رک جاتی ہے۔ کم بولنے کی عادت، زیادہ بولنے سے غلطی بڑھتی ہے۔ خود کو ٹرین کرے کہ چھوٹی باتوں پر خاموش رہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کبیر۔ جس زبان پر ذکر ہوتا ہے اس زبان پر گالی نہیں رہتی، ذکر کی صفائی کرتا ہے۔ حصہ نمبر 10، گالی چھوڑنے کا روحانی نسخہ۔ یہ نسخہ 7 دن میں زبان کو پاک کر دیتا ہے۔ بعد فجر یا بعد عشاء 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، 100 مرتبہ یا لطیف۔ صرف 7 دن میں غصہ کم، زبان نرم، دل میں سکون، گھر میں برکت، چہرے روشن محسوس ہوگا۔ حصہ نمبر 11، گالی چھوڑنے کے دنیا فائدے۔ عزت بڑھتی ہے، لوگ احترام کرتے ہیں، گھر میں سکون، شادی میں محبت، بچے نرم مزاج، کاروبار میں برکت، کام میں آسانی۔ یاد رکھے جس کی زبان اچھی اس کی دنیا بھی اچھی۔ آخر میں ایک تختصر پیغام، زندگی بہت مختصر ہے، بے عزت لفظوں میں اس کیوں کی ضائع کرے۔ اپنی زبان کو پاک کرو تاکہ تمہاری دعا بھی پاک ہو، تمہارا رزق میں پاک ہو اور تمہاری زندگی بھی پاک ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ شاید آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کی زبانوں کو پاک رکھے اور ہمیں بد کلام اور گالی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔